أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. صدق الله العظيم. عرض عمر کے حوالے سے ہم نے پہلے درس میں اس کے حوالے سے جو عمر کے مختلف مراحل ہیں ان کا ایک تفصیل ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور ہم جس کو عمر دیتے ہیں لمبی، جس کو لمبی عمر دیتے ہیں ننکسہ فی الخلق، تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں. خلق پیدائش میں، بچپن میں. افلا یعقلون، بس کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں. ارذل عمر کا انداز اس میں ذکر ہے اور پوچھتے ہیں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا تھا، لیکن کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ارذل عمر سے محفوظ رکھتا ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی پناہ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک ارذل عمر بھی تھی. اب ارذل عمر ہے کیا کہ عمر کا وہ حصہ کہ بندہ بچوں جیسے کام کرے، اس کے عقل اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دے، یہ ارذل عمر ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارذل عمر سے محفوظ رکھے، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنائے، بھار نہ بنائے، اور اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج اپنے ہاتھ پیروں کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب ہو جائے. ہمارے بزرگ آپ جانتے ہیں کہ اکثر یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کرے کسی کا محتاج بندہ نہ ہوئے. تو ارذل عمر میں بندہ کسی کا محتاج ہو جاتا ہے، جیسے بچہ کسی کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح پھر وہ عمر اس میں بندہ کسی کا محتاج ہو جاتا ہے. تو اس میں کچھ خاص لوگ اللہ کے اس سے محفوظ رہتے ہیں. ان میں سے ایک روایت ہے، عطا نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی ہے، یہ وہ معاملہ ارذل عمر والا معاملہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس قدر مسلمان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کے نزدیک اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. مسلمان یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں. مسلمان بے معنوں میں بندہ مسلمان ہو تو اس کے فوائد ہیں. اور ایک اور تابعی ہے اکرما، یہ تو تھی بات ادا کی، انہوں نے کہا کہ اس میں مسلمان شامل ہے ارذل عمر میں، بلکہ اس کی تو اور عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے. اکرما وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن عظیم پڑھتا رہتا ہے، اللہ کرے ہمارا بھی دل قرآن سے لاگے رہے کہ ہم اس کی تلاوت کا کثرت کریں، روزانہ کی بنیاد پہ بھی کریں اور اس میں اور شوق پیدا کریں. جو قرآن عظیم پڑھتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لٹایا جاتا، وہ محفوظ رہتا ہے ارذل عمر سے. اور پھر مفسر نے یہ بھی لکھا ہے، کہتے ہیں میرا گمان ہے، یہ علامہ سیدی صاحب کی الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ مسلمانوں میں جو بے عمل اور بد کردار ہوتے ہیں، حاسد اور متکبر ہوتے ہیں، متفحش اور بد اخلاق ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بطور عقوبت سزا دنیا میں ارذل عمر کی طرف لٹا دیتا ہے
اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور آخرت میں ان کو بخش دے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے حواس اور عقل کا ڈلتی ہوئی عمر میں زیادہ مؤثر اور فعال ہونا، اس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ نبیوں کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی ہے، یا علماء اور صلاحاء جس قدر عمر زیادہ ہوتی ہے، ان کی برکات میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کی عقل میں فطور نہیں آتا، ان کے اعضاء میں فطور نہیں آتا، وہ دین کا کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ صالح علماء اور اولیاء کے اوپر جو پڑتی ہے، ان کے حواس اور اعصاب عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عمر میں زیادتی تو اس سے کہیں زیادہ ان کی قوتوں میں اضافے کا موجب ہے، یعنی علماء و صلحاء کی برکت نصیب ہوتی ہے ان کو، تو جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ ان کی اس میں قوت میں، طاقت میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں سے اگر بات ہم یہ کریں کہ جو صلاحاء یا انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں یعنی اس عمر میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کے برگزیدہ بندے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء کرام علیہ السلام کی قبور پر حاضریاں دیتے ہیں اور اسے اہل سنت فیض حاصل کرتے ہیں کہ ان میں اس چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے اور دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں بطور دلیل بخاری کا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر صرف 120 سال تھی، تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ نکال دی۔ ملک الموت اپنے رب کے پاس واپس گئے اور کہا تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ لٹا دی، عرض فرمایا ان کے پاس جا کر کہو اپنے ہاتھ بیت کی پشت پر رکھ دیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائے اتنے سال ان کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے رب کریم پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اگر ابھی موت کی بات کی نا، کہا پھر ابھی صحیح، جب وقت آنا ہی آنا ہے موت میں تو پھر ابھی ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی انہوں نے روز گھر سے مقدسہ اتنا قریب کر دے جتنا پتھر پھینکے جانے کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن نبیوں نے بھی یہ دعا کی ہے ایسی جگہ جو برکت والی ہے وہاں پہ اس کی برکت سے فیض حاصل کیا جا سکے، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جگہ کے قریب اتنا کر دے، ارض مقدس مراد بیت المقدس ہے، جتنا پتھر پھینکے جانے کا بہت قریب کر دے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تم کو سرخ ریت کے ٹیلے کے نیچے رستے کی ایک جانب کی قبر دکھاتا، کہ ان کی قبر جو ہے نا بہت نزدیک ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو طاقت دی تھی 120 سال عمر ہے، لیکن ان کی طاقت میں اس قدر قوت ہے، اس قدر ان کی طاقت ہے کہ ایک تھپڑ والا اور اسرائیل کا ملک الموت کا جو آنکھ ہے وہ ڈیرا بنا رہا ہے۔ اور مزید اس میں تفصیل اگر آپ دیکھیں، ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عقل، آپ کے حواس کا اضافہ ہونا اور زیادہ مؤثر اور زیادہ فعال ہونا، کہ شوال 5 ہجری میں آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 58 سال تھی، 5 ہجری میں اس وقت غزوہ خندق ہوا، 58 سال کی عمر شریف ہے، غزوہ خندق جو ہے وہ واقعہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کھدائی کے وقت ایک چٹان نکل رہی ہے، یہ حدیث کا مشہور واقعہ ہے، کھدائی کرتے کرتے صحابہ کھدائی کر رہے ہیں، اس دوران ایک چٹان نکل رہی، وہ کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، وہ کسی سے ٹوٹ اتنی سخت تھی کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، لیکن آپ کی ایک سر سے وہ چٹان 3 سارے
اور یہ حدیث میں کئی کتابیں مسند احمد ہے اور کئی کتابیں ان میں حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں برا بن عازب جب سرکار نے حکم دیا کہ ہم خندق کھودیں سو حضرت برا بن عازب نے کہا کہ خندق کی جگہ میں ایک چٹان نکالی تو کتار اور پھاوڑوں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ نے کہا پھر رسول اللہ آئے اور فالتو کپڑے رکھ کر چٹان کی طرف کر مطلب زائد جو کپڑے تھے ان کو جیسے ہوتا ہے اسی محسوس کرتا ہے. تو آپ نے یہی کیا, چٹان پہ رکھے, آپ نے کدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر سر لگا. اس سے 3 پتھر ٹوٹ کر گر گئے اور پھر فرمایا اللہ اکبر اوتیت الشام, فرمایا مجھے ملک شام کی چابیاں دی گئی, مفاتیح الشام. اسی طرح فرمایا اللہ کی قسم میں اس جگہ سے ملک شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں. پھر اللہ نے سب کو روشن فرما دیا. وہیں کھڑے کھڑے فرمایا, پھر بسم اللہ پڑھ کے دوسری ضرب لگائی, پھر اس چٹان کے 3 پتھر ٹوٹ کر گر گئے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الفارس, اللہ پاک نے مجھے فارس کی یعنی ایران کی ملک کی ایران کی چابیاں عطا فرما دی. اللہ کی قسم بے شک میں اس جگہ سے اس کے شہروں کو, اس کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں. وہیں سرزمین خندق ہے اور وہیں پہ حضور یہ فرما رہے ہیں. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ایک اور ضرب لگائی, وہ چٹان مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن, فرمایا اللہ پاک نے مجھے ملک یمن کی چابیاں دے دی گئی. یعنی یمن بھی میرے لیے فتح ہو جائے گا, ایران بھی فتح ہو جائے گا, اور جو پہلے ذکر کیا ملک شام وہ بھی فتح میرے ہاتھ میں آ جائیں گے. اور آپ نے فرمایا میں اس جگہ صنعا کے دروازے دیکھ رہا ہوں. 2000 کی حدیث پاک اس میں آپ نے دیکھا کہ 58 پاک کی عمر شریف ہے, 58 سال کی. آپ نے ایک ضرب لگائی ہے اور وہ پتھر جو سب زور لگا چکے تھے ٹوٹ نہیں رہا تھا. سرکار اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی زور نبوت کا کمال آپ دیکھ لیجیے. آپ نے ضرب لگائی کہ وہ پتھر پاش پاش ہو گیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور قوت ہے. دوسری حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی. گویا کہ آپ کے چہرے میں آفتاب تیرتا تھا, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سرعت کے ساتھ کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. گویا کہ زمین آپ کے سامنے لپٹتی جاتی تھی. سرکار مبارک اس چال سے چلتے تھے کہ فاصلہ آپ کے آگے آگے دوڑتا تھا, سمٹتا تھا. ہم آپ کے ساتھ چلتے چلتے تھک جاتے تھے. اگر آپ غور فرما رہے تو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے چلتے تھک جاتے تھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. آپ کی طاقت اور قوت کا یہ عالم تھا. یہ حدیث ہے سورۃ الترمذی, اور بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ایک حدیث ہے. وہ واقعہ یہ ہے 7 ہجری میں ابو ہریرہ مان لائے کہتے ہیں جب آپ کی عمر شریف 60 سال تھی اس وقت کا واقعہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی ایک ساتھ میں تمام ازواج مطہرات کو امر زوجیت سے مشرف کر آتے تھے. اللہ اکبر. اس وقت آپ کی عقد مبارک میں 11 ازواج مطہرات تھی. اور قتادہ کہتے ہیں میں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی طاقت رکھتے تھے ایک ساتھ میں, ایک گھڑی میں, یا ایک پیریڈ کیا لیں کہ آقا کریم علیہ السلام تمام ازواج مطہرات کو عمل زوجیت سے مشرف فرماتے تھے. تو حضرت انس نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہم یہ کہتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کو 30 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی. پھر اور حدیث میں آ گیا حضرت دکانہ والا ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ دی ہے
بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی طاقت کا اسے پتہ چلتا ہے کہ افضل عمر جو ہے وہ تو کیا نبیوں کی طاقت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرماتا ہے. جو آپ نے پناہ مانگی ہے سو امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے. تو انہوں نے کشتی لڑی سرکار دوبارہ سے کہا نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پچاڑ دیا، نکال لیا. اور ابن خربوش ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رکانہ کسی سفر سے آئے تو انہیں نبی کریم علیہ السلام کے دعوے نبوت میں واقعہ جو پوری کر دعوے نبوت کی خبر دی گئی تو وہ پہلوان تھے اور مانے جاتے تھے. پھر مکہ کی بعض پہاڑیوں میں ان کی نبی کریم سے سب سے ملاقات ہو گئی. پھر ایک وقت آیا کہ سرکار سے ان کی ملاقات ہوگی. وہ جو پہلوان تھے رکانہ انہوں نے کہا اے بھتیجے مجھے تمہارے دعوے نبوت کی خبر پہنچی ہے، اگر تم نے مجھے پچھاڑ دیا مجھے ٹالیا تو میں جان لوں گا کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی اتنا مان تھا ان کو اللہ، اس پہلوان کو رکانہ پہلوان کو اتنا مان تھا، لوگ تو مانتے تھے تو مان تھا. تو اتنی بڑی بات کر دی کہ اگر آپ نے مجھے گرا دیا مجھے پچھاڑ دیا تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ سچے ہیں، دعوے نبوت میں نبی سچے ہیں. پھر انہوں نے آپ سے کشتی لڑی، آپ نے ان کو پچھاڑ دیا. حضرت گوانا فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے. اور ایک قول یہی ہے کہ جب وہ ٹہ گئے تو فوراً انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام نبوت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو افضل عمر سے حضور کے صدقے سے محفوظ رکھے.